اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ رعد آیت نمبر 36 اینڈ 37. دو آیت ہے. آیت نمبر 36 والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 36 جو ہے والذین آتیناہم الکتاب، تو وہ لوگ، یعنی اللہ نے کہا وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ جن کو کتاب، آتیناہم، آتینا تو اس کے اندر دینے سے، جن کو دیا ہم نے، جن کو یعنی جن کو دیا ہم نے، وہ آتیناہم الکتاب یعنی جو کتاب ہم نے یعنی مطلب دی، وہ یفرحون وہ خوشیاں منا رہے بما انزل الیک کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور یعنی کہ مطلب الی کا مطلب آپ کی طرف، ٹو یو، تو جو آپ کی طرف نازل کی گئی کتاب، تو اس کے لیے وہ لوگ خوشیاں منا رہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، تو آپ کی طرف جو نازل کی گئی نا اس کتاب، اس کی وجہ سے وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ ہے مطلب اہل کتاب بھی ہے وہ، کیونکہ سب کے سب تو نہیں تھے نا، ایسے بہت سارے تو وہ تھے جو کہ مطلب قرآن کو مطلب ان لوگ مان بھی رہے تھے اور وہ خوشی بھی منا رہے تھے. تو وہ اہل کتاب کے اندر کرسچن اور مطلب جوز آ گئے، لیکن وہ میجورٹی زیادہ کرسچن نہیں تھے اس میں، کیونکہ جوز جو ہے نا وہ بہت ہی گنتی چنتی کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر. تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی یفرحون کا فرح کا مطلب خوشیاں، تو وہ اس کو ریجوائز کر رہے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ اور وہ جو پورا ایک احزاب یعنی کہ وہ جو پورے کے پورے ہیں نا، مطلب جو پورا گروپ سمجھو، پورا کے پورا گروپ بولو یا ایک بڑی مطلب پارٹی بولو یا بہت سارے سمجھو کہ لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، بہت سارے قبیلے کے، تو وہ سب ملا کے جیسے کہ الاحزاب ہے. تو الاحزاب جو ہے جیسے سورہ الاحزاب بھی ہے تو وہی ہے نا، کیونکہ اس کے اندر قریش کے ساتھ جو اتنے سارے مطلب ٹرائبل لوگ جو تھے وہ لوگ بھی آ گئے تھے، سب مطلب ان کو جوائن کیے تھے مدینہ پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو 10,000 کی آرمی لے کر آئے تھے نا ابو سفیان. تو وہ سورہ احزاب اسی لیے بولا تھا کیونکہ اس کے اندر جو احزاب ہے، الاحزاب، اس کا ذکر ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ وَمِنَ الْأَحْزَابِ اور احزاب میں سے کچھ ایسے بھی یعنی کہ جو گروپس اینڈ پارٹیز ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں مَن يُنْكِرُ جو انکار کرتے ہیں، یعنی جو ڈینائی کرتے ہیں، بَعْضَهُ وہ ان میں سے بَعْضَهُ یعنی کہ کچھ یعنی کوئی یعنی کہ کچھ حصہ پارٹ آف دیم جو ہے وہ انکار کرتا ہے یعنی کہ قرآن کا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے ان سے قل انما امرت کہ ان سے کہو کہ مجھے تو حکم ہوا ہے. امرت امر آ گیا نا اندر کمانڈ کے لیے. امرت تو مینس مجھے کمانڈ ہوا ہے، مجھے حکم ہوا ہے اللہ کا، ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی ہی بندگی کروں، ولا اشرک بہ اور اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کروں، کسی کو جوائن نہ کروں. الیہ ادعو الیہ ٹو ہم یعنی اسی کی طرف میں سب کو پکارتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. ادعو کا مطلب پکارنا ہے کہ سب کو میں پکارتا ہوں اسی کی طرف یعنی اللہ کی جانب. وَإِلَيْهِ مَآبُ اور اسی کی طرف میرا بھی پلٹ کے جانا ہے، یعنی میں جب پلٹ کے جاؤں گا تو میں اللہ ہی کی طرف جاؤں گا، اسی کی طرف ہی جاؤں گا. وَإِلَيْهِ مَآبُ
Those to whom we have given the book rejoice at what has been revealed unto you. But there are among the clans, yahi hai Ahzab, among the clans those who reject a part thereof. Say, I am commanded to worship Allah and not to join partners with Him. Unto Him do I call, and unto Him is my return. इसकी एक नोट है 1857. The book. In a general sense, book in a general sense, यानी revelation, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब, वही. Those to whom the book has been given, जिसको भी पहले बुक किताब दी गई थी, अहले किताब जिसको कहते हैं, किताब के अहल, are both, वो दोनों ही है. नंबर 1 the people of the book. और people of the book कौन है? Jews and Christians. The people of the book of previous revelations. यानी कुरान से पहले जो भी रेवलेशंस आए, अल्लाह की तरफ से स्क्रिप्चर्स आए, वो उसके मतलब जो हामिल हैं, यानी कि उठाने वाले, यानी जो अहले किताब, पीपल ऑफ द बुक, वो हैं कि जो पहले जो भी रेवलेशन आया उसके, हु स्टडी द न्यू रेवलेशन इन Arabic without prejudice and find in it confirmation of what their ancestors had received and believed in it. तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मतलब नई अभी अल्लाह की तरफ से आई है, ये मतलब नई किताब है, कुरान है, रेवलेशन है, और ये अरबी के अंदर है. तो बगैर किसी तासुब के, जैसे बाइस्ड ना होना, और उसके और फिर वो उसके अंदर देख रहे कि अरे जो कुरान के अंदर बात है वो हमारी मतलब तौरात और इंजील में भी है, यानी वो उसको कंफर्म कर रही है, तस्दीक कर रही है उसकी, कंफर्म. तो जो भी उनके मतलब बाप दादाओं के पास ये किताब जब आई, उनकी अपनी किताब जो उनके एंसेस्टर्स के पास आई, तो वो जो उसको बिलीव करते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा अरे ये नया रेवलेशन आया, तो उसको भी उन्होंने बगैर किसी तासुबी पने के उन्होंने उसको भी अपनाया. मगर उसमें से कुछ लोग थे ना जो नहीं अपना रहे थे उसको. और नंबर 2 जो है, जो खुशी मनाने वाले, द मुस्लिम्स, वो जो मुसलमान हो गए, हु रिसीव द कुरान विद सच जॉय, जिन्होंने कुरान को बड़ी खुशी खुशी यानी उसको रिसीव किया, उसको कबूल किया. आयत नंबर 37. एक मिनट है, यहाँ पर कोई और भी थी इसकी नोट. हाँ, इसकी एक और नोट है, ये आयत की एक और नोट है अहजाब के ऊपर 1858. अहजाब यानी प्लूरल ऑफ हिज्ब. जैसे हिज्ब का मतलब क्या है? पार्टी, एक ग्रुप ऑफ पीपल. तो हिज्बुल्लाह, अल्लाह की पार्टी. हिज्बुश शैतान, शैतान की पार्टी. तो हिज्ब का प्लूरल जो है वो अहजाब है. तो पार्टी, सेक्ट, ट्रूप्स, क्लैंस, ये सब है. द रेफरेंस मे बी टू द क्लैंस, यानी सूरह अहजाब जो है, दैट होल सूरह इज कॉल्ड अहजाब, बट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ परफेक्टली जनरल सेंस. तो हम इसको अब सिर्फ सूरह अहजाब और उसमें जो थे मतलब पूरे के पूरे कॉन्फिडरेट्स, उनकी बात नहीं है यहाँ पर, यानी इसको तुम अब जनरल लो, हर दौर के लिए, हर टाइम के लिए और हर ग्रुप के लिए. Among all sections of the people, there are persons who would receive a portion of Allah's truth. तो कुछ तमाम जो लोग हैं, उनके अलग अलग जो भी सेक्ट बने हुए हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो कि अल्लाह की इस कलाम, इस हक कुरान, इसमें से कुछ पोर्शन तो कबूल कर लेंगे मगर रिजेक्ट करेंगे जो उनको नापसंद है. बट रिजेक्ट वॉट एवर डज नॉट सूट देम. जो उनको सूट नहीं करता उसको रिजेक्ट कर देंगे. नहीं, हम इसको नहीं मानते भाई, ये हमको नहीं चलेगा भाई. अभी सूद मत लो, तो नहीं, हम कैसे सूद कैसा नहीं लो, वो तो हमको नहीं सूट होगा, इसलिए हम जो वो बात है वो हम नहीं मानेंगे. तो ऐसे ही बहुत सारी बातें कुरान की, किसी को कुछ अच्छी लगती है, किसी को कुछ, वो अपना लेता है, जो नहीं अच्छी लगती उसको रद्द कर देता है. और फॉल इन विद देयर सेल्फिश एम्स और वेन डिजायर्स, यानी या तो फिर उनका अपने कोई भी इरादे है,
یا ان کی خواہشات ہے جھوٹی فالتو، جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ رد کر رہے ہیں. دا پراپر آنسر ٹو دیم از، ان کو اگر صحیح جواب دینا ہے تو وہ یہ ہے کہ شیورلی Allah's command is universal. یقیناً اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے ہے. ٹو ورشپ اینڈ سرو ہم، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو سرو کرو، یعنی تمہاری خدمات اللہ کی سروس میں کرو. اینڈ ریفیوز ٹو بینڈ دا نی ٹو اینی ادر، اور کسی اوروں کے آگے گھٹنے مت ٹیکو. دا مین آف گاڈ فائنڈز ہز اسٹاف اینڈ سپورٹ ان اٹ. جو اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے، وہ تو صرف اسی کے اندر، اسی قرآن میں ہی ان کے لیے ہے سب کچھ. سپورٹ بھی ہے، اللہ کے اوپر ایمان جو ہے اس کے، وہ ان کے لیے وہی سب ہے. بٹ ہی مسٹ انوائٹ، لیکن پھر اس شخص کو جو اللہ کا وہ نیک بندہ جو بھی ہے اس کو سب کو انوائٹ کرنا ہے. بٹ ہی مسٹ انوائٹ آل ٹو شیئر ان اٹس بلیسنگز. تو جو بھی بلیسنگ، رحمت، نعمت جو بھی آئی ہے اس اللہ کے بندے، یعنی یہاں پر تو رسول اور نبی کی بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی جو بعد میں جب رسول نہیں آئیں گے تو جو بھی اللہ کے لیے کام کرنے والے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، وہ سب بھی ہیں، تو ان کو جو بھی بلیسنگز ان کو اللہ نے دی اس کو شیئر کرو. یعنی اللہ نے ان کو جو علم دیا وہ لوگوں، عام لوگوں کے اندر اس کو پہنچاؤ. جو قرآن کا علم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم کو جو بھی بات سمجھ میں آتی ان کی حدیث کی، وہ آگے پہنچاؤ، شیئر کرو اس کو. ایسے تو بہت ساری چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں لوگ، کہ واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں، کہیں بہت ساری، ابھی تو فیس بک اور سب بہت کچھ ہے، سب پہ شیئر ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ اصلی چیز جو شیئر کرنے کی وہ یہ ہے. اگر اس کو شیئر کرنے کے لیے بولیں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اٹ کیم فرام اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے نا قرآن، تو یہ اللہ کے پاس سے آیا. اٹ کیم فرام اللہ، اینڈ ٹو اللہ شال وی آل ریٹرن، اور ہم سب کا لوٹ کے جانا بھی تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی کہ ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے اللہ ہی کے پاس. اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے 37. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اب یہ آیت کو غور سے سنو پلیز. وَكَذَلِكَ، اور ایسا ہی ہے، یوں ہی ہے، أَنزَلْنَاهُ، کہ ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، ریویل کیا ہے وہی. حکمن، یعنی کہ ایک حکمن ہے یہ، یعنی کہ یہ ایک فیصلہ کن ہے، اور مطلب ایک ایسی اتھارٹیٹیو، یعنی کہ مطلب جو کہتے ہیں نا کہ مستند، یعنی ایسی کتاب ہے جو فیصلہ کن ہے، یعنی جس کے اندر مطلب پورا ججمنٹ ہے. تو حکمن عربین، اور وہ عربی میں ہے. تو اللہ نے بتا دیا پہلے قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے نا، اس میں مطلب جو ہے فیصلہ کرنے کا اور سب کچھ اندر ہے، مطلب ججمنٹ آف اتھارٹی عربی میں ہے. اب آگے کی یہ جو آیت کا جو آگے کا حصہ ہے اس کو سنو. اب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر کہیں آپ نے ان کی باتوں کو فالو کیا. اتباع تا کا مطلب انتا، کہ آپ. تو اگر آپ نے ان کی کسی بھی خواہش، ان کو کہیں بھی فالو کیا، اتباع کیا ان کی فضول کی خواہشات کو، تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ احوا خواہش ہے، یعنی وہ بیکار کی فضول کی ڈیزائرز، وین ڈیزائرز. احواءہم، ان کی فضول کی خواہشات کی آپ نے پیروی کی، تو بعد ما جاءکا، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم، علم میں سے،
یعنی قرآن علم میں سے، کیونکہ اللہ کے پاس پورا لوح محفوظ میں وہ پورا کامل قرآن ہے، یہ قرآن کا وہ اس قرآن کا یہ حصہ ہے، تو اللہ کا علم میں سے جو آپ کے پاس آ چکا ہے، علم میں سے، من العلم، فرام دا نالج، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا پھر آپ کے پاس کوئی بھی اللہ کے سوا، من ولی ولا واق، نہ تو کوئی آپ کا ولی ہوگا پروٹیکٹ کرنے والا، اور نہ ہی آپ کو بچانے والا کوئی ہوگا، ولا واق یعنی ڈیفینڈر۔ اب یہ سوچو اللہ یہ کس کو کہہ رہا ہے یہ بات؟ اپنے حبیب کو، اپنے پیارے محبوب کو، یعنی جو اللہ کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں، اللہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار کہیں آپ نے ان لوگوں کی غلط خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، اور انہوں نے کچھ بولا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی اتباع کرو۔ تو پھر دیکھ لینا آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اور اب اس علم کے آنے کے بعد آپ نہیں پاؤ گے اللہ کے سوا کسی کو بھی، کہیں آپ کا کوئی بچانے والا پروٹیکٹر، اور نہ ہی کوئی آپ کا ڈیفینڈر۔ اللہ کے خلاف کوئی نہیں ہوگا آپ کو بچانے والا۔ تو سوچ لو، اگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت بات بول سکتا ہے، تو ہم اور تم، ہم کون سی کھیت کی مولی ہے پھر؟ ہم کو کتنا بچنے کی ضرورت ہے، کتنا سنبھلنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے خلاف نہیں جانے کے لیے ہم کو پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے مدد بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر ہم کہیں کمزور پڑ رہے ہیں تو اس میں پھر مدد، مگر ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے اندر تو بڑے مضبوط ہو بھائی، بڑے اسٹرانگ، ہاں، کہ طاقت بہت زیادہ ہے، اور لیکن جب اللہ کی بات ماننے والی آئے گی تو پھر تبھی تم بہت کمزور پڑ جاؤ، یہ نہیں چلے گا۔ وہ اللہ سب جانتا ہے کون کمزور ہے، کون طاقتور ہے۔ ہم کو اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے دل سے، اور اللہ سے بھی مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے مدد مانگیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، اگر ہماری سچی خواہش ہے تو۔ باقی جھوٹ موٹ کی ایکٹنگ کرو، لوگوں کے سامنے ڈائلوگ بولو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصلی چیز تو اللہ جانتا ہے نا۔ Thus have we revealed it to be a judgment of authority in Arabic. Were thou to follow their vain desires after the knowledge which has reached you, then would thou find neither protector nor defender against Allah. آگئی نا بات؟ اس کی دو نوٹس ہیں، 1859 نہیں ایک ہی ہے، بلکہ دوسری جو ہے اس میں خالی وہ عربی کا واق ورڈ جو ہے نا اس کو خالی تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے، اس لیے اس کو میں نہیں پڑھوں گی۔ لیکن 1859 جو ہے دا قرآن از ان عربک، قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے۔ Therefore the Arabs among whom it was promulgated could have no difficulty in understanding its precepts and using it in judging of right and wrong in all their affairs. اس لیے عربوں کو قرآن جو عربی میں ہے اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں کوئی ان کو مشکلات نہیں ہے، کیونکہ ان کی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، اور اسی عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے اس کے اندر حکم کیا ہے، ہدایت دیا ہے، جو بھی اندر فرمان ہے قرآن کے اندر، اس کو یوز کرنا چاہیے۔ جب تم رائٹ اور رانگ، غلط اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرو کسی بھی معاملے میں، تمہارے کاروباری معاملہ ہو، تمہارے خاندان کا معاملہ ہو، تمہاری وراثت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، جو بھی ہو، ہر معاملے کے لیے، ہر افیئر کے لیے تم قرآن کو ہی مطلب یوز کرو ججنگ کے لیے، کہ تم کو کیا رائٹ کیا ہے اس میں، رانگ کیا ہے، اس کو تم صحیح پھر فیصلہ کر سکو گے۔ بٹ اٹ از آلسو یونیورسل، لیکن وہ صرف عربوں کے لیے تو نہیں آیا نا، قرآن عربی میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، تو ان قرآن عربی میں آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف عرب لوگوں کے لیے، وہ پوری دنیا کے لیے یونیورسل ہے قرآن، پورے مینکائنڈ کے لیے ہے وہ، بلکہ جن کے لیے بھی۔ Therefore no one should give preference to his own vain fancies against this
अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन। इसीलिए कोई भी अपनी जो भी तुम्हारी ख्वाहिशात होगी गलत, या जो भी तुम चाहते, इंसान जैसे गलत चीज चाहता है उसकी अपनी ही कुछ और ही वेन फैंसीज होती है कि मतलब वो चीज के मैं इसमें लिखा है कुरान में ऐसा करो तुम, मगर मैं को ये नहीं करना है, इसमें मेरा नुकसान है, तो मेरा फायदा जिसमें ज्यादा मैं वो ना करूं। तो अब वो उसने क्या करा, वो अपने दिमाग में उसकी जो फैंसीज है, जो उसके तसव्वुरात है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। यानी कुरान की आयत को, अल्लाह के कलाम को रद्द करके उसने अपनी ख्वाहिश की तकमील की, तो वो चीज गलत है फिर। क्योंकि तुमको जब कुरान सामने है, कुरान के अंदर हर बात लिख दी गई है, सारे कानून, शरीयत, सब कुछ है, तो उसके मुताबिक ही चलने की जरूरत है, ना कि तुम्हारे अपने जो भी ख्याली घोड़े दौड़ा रहे हो और उससे तुम चलो। तो फिर जो अल्लाह का इतना बड़ा कलाम हमको अल्लाह ने दे दिया है हाकिमाना, तो फिर उसके ऊपर ही चलो ना। तो ये चीज यहां पर कह दी गई कि जो कुरान है उसके मुताबिक ही तुम्हारे सारे फैसले होना चाहिए, सही गलत के, लेकिन तुम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी बात, अपनी दिल के अंदर जो तुम्हारे है, कोई तसव्वुर है, कोई ख्वाहिश है, उसको पूरा करने में मत लग जाओ, उसको प्रेफरेंस मत दो कि मेरा यहाँ फायदा ज्यादा है, यहाँ मेरा फायदा कम है। तो अब फायदा ज्यादा है मगर वो कुरान के खिलाफ जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम करोगे जस्ट बिकॉज दुनियावी फायदे के लिए। और जिसने दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह की बात को रद्द किया, दुनियावी फायदे के लिए, यानी दुनियावी फायदा जिसको चाहिए था, उसने अल्लाह की बात को रद्द किया, अल्लाह का गजब उसके ऊपर बहुत भड़कता है। कि दुनिया जो फानी है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है अल्लाह की नजर में, कि मच्छर के पर के बराबर इसकी कोई कदर और कीमत नहीं है, और उस दुनिया को हासिल करने के लिए तूने मुझे मतलब डिनाई किया, तो अल्लाह का गजब और गुस्सा उस शख्स के ऊपर बहुत भड़कता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करें कि हम सब कुरान को फॉलो करें, और कोशिश यही करें कि जो अल्लाह को पसंद है हम वही करें, और जो अल्लाह को नाराज करता है हम उससे फिर जाएं, हम ना करें। अल्लाहुम्मा आमीन।